بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى قتل احد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے شہداء کی طرف تشریف لے گئے۔ ان کے لیے 8 سال بعد اس طرح دعا فرمائی جیسے زندوں اور مردوں کو رخصت کرنے والا دعا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں گا، تمہارے ساتھ وعدے کی جگہ حوض ہے اور میں اس مقام پر سے دیکھ رہا ہوں۔ خبردار، مجھے تم سے اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ یہ آخری دیدار تھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا، پس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفی روایت وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قال عقبہ فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں تم سے دنیا کی بابت خوف محسوس کرتا ہوں کہ تم اس میں زیادہ رغبت کرنے لگو گے اور باہم لڑنے لگو گے، تم ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار تھا جو میں نے منبر پر کیا۔ وفی روایت قال انی فرط لکم وانا شہید علیکم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها المراد بالصلاة على قتل أحد الدعاء لهم لا صلاة المعروفة۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں گا، اللہ کی قسم میں اب اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی یا زمینوں کی چابیاں عطا کی گئیں، اور میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ تم اس دنیا میں خوب رغبت کرو گے۔ شہدائے احد پر نماز سے مراد ان کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ نماز پڑھنا۔ تو اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے رفع درجات کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض دیا جائے گا جس کی صفات احادیث میں آتی ہیں۔ اس کا ثبوت بھی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اور اس حدیث سے بھی، یعنی اس کے علاوہ دوسری احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا لا انظر الیہ، میں دیکھ رہا ہوں، اس سے کشف کا ثبوت بھی معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں۔ فرد کے معنی ہے قافلے سے آگے جانے والا آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں
کہ میں تم سے پہلے آخرت کی طرف جانے والا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی تھی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے بے رغبت ہونا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو زمین کے خزانے دیے جانے لگے، مگر آپ نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فانی پر باقی کو ترجیح دی کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے اور آخرت جو ہے یہ باقی رہنے والی ہے۔ وعن ابی زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ قال صلی بنا، حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، رواہ مسلم۔ کہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور منبر پر تشریف فرما ہوئے ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے، نماز پڑھائی اور پھر منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ بس جو کچھ ہوا اور جو ہونے والا تھا ان سب کی اطلاع دی۔ ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہی ہے جو ہم میں سے سب سے زیادہ ان باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمبا چوڑا بیان کرنا معلوم ہوتا ہے، جس میں قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے ان باتوں کو سب سے زیادہ یاد رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں علم والے وہ لوگ ہیں جو علم کو حاصل کرنے کے بعد یاد بھی رکھتے ہیں۔ نیز علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے شفقت اور محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہم واقعات جو گزر گئے ان کو بطور عبرت کے بیان فرمایا اور مستقبل کے تمام واقعات کو بطور رہنمائی کے بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی تعلیم کا کتنا زیادہ خیال تھا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اطاعت کی نظر مانگے تو اس کو چاہیے کہ اس اطاعت والی نظر کو پورا کر لے۔ نظر یعنی منت۔ تو جب آدمی کسی چیز کی نظر مانے اور وہ نظر صحیح ہو، اور نظر صحیح ہونے کے لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 4 شرطیں ہیں کہ نظر اطاعت کی ہو، اطاعت مقصود ہو جس میں اطاعت کی نظر مانی، اس کی جنس سے شریعت میں کوئی چیز واجب ہو اور زبان سے نظر مانگے۔ اور اگر نافرمانی کی نظر مانی ہے تو اب اس کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ اس میں تو فقہاء کا اتفاق ہے کہ نافرمانی والی نظر کو پورا نہ کیا جائے۔ پھر اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس نظر میں کفارہ بھی واجب ہوگا یا نہیں۔ تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جس نافرمانی کی نظر مانی ہے تو وہ نافرمانی بعینی ہی ہے، تو اب یہ نظر صحیح نہیں ہوگی، اس وجہ سے کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا، جیسے کہ کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا وغیرہ۔ اور اگر معصیت لغیرہا ہے
تو اب نظر سے ہی ہو جائے گی، مگر اس نظر کو پورا کرنا صحیح نہیں ہوگا، مگر اس میں کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے، جیسے عید کے دن یا ایام تشریق میں، یعنی جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے تو اس میں یہ روزہ رکھنے کی منت مان لے، نظر مان لے۔ وَأَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رضی اللہ عنہا أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمرها بقتل الأوزاع وقال كان ينفخ على إبراهيم متفق علیہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گرگٹ مارنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا، تو اس وقت میں یہ گرگٹ آگ میں پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ اور زیادہ بھڑکے، تو اس کی اسی خباثت کی وجہ سے فرمایا کہ اس کو مارنے میں ثواب ملے گا۔ اور ماہر حیوانات بھی بتاتے ہیں کہ یہ بڑا زہریلا اور موذی جانور ہے، تو اس وجہ سے اس کا مارنا علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ برائی میں معمولی سا تعاون کرنا بھی اللہ کے نزدیک حرام ہوگا، جیسے کہ گرگٹ کی پھونک، اس کی پھونک کتنی معمولی سی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اب یہ مجرم بن گیا اور اس کو مارنا جو ہے وہ قابل ثواب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل وزغة فی اول ضربہ فلہ کذا و کذا حسنہ ومن قتلها فی الضربۃ الثانیہ فلہ کذا و کذا حسنہ دون الاولی وإن قتلها فی الضربۃ الثالثہ فلہ کذا و کذا حسنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مارے تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جو اس کو دوسری چوٹ میں مارے اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر تیسری چوٹ میں مارے تو اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں۔ وفی روایت من قتل وزغا فی اول ضربہ کتب لہ 100 حسنہ وفی ثانیہ دون ذالک وفی الثالثہ دون ذالک رواہ مسلم قال اہل اللغہ الوزغ الازام من سام ابرس۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص کسی گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو دوسری چوٹ میں مارنے پر اس سے کم، پھر تیسری چوٹ میں مارنے پر اس سے کم۔ اہل لغت نے کہا کہ وزغ موذی جانوروں میں سے ایک برا جانور ہے، سام ابرس بھی اسی قسم کا موذی جانور ہے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ گرگٹ کو دیکھو تو اس کو مارو، یہ ان جانوروں میں سے ہے جس کو ہر حالت میں مارنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ حدود حرم میں ہی کیوں نہ ہو، پوری طاقت سے مارو، ایک ہی مرتبہ میں مار دیا تو زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر مارنے میں کمزوری ہوگی، ایک مرتبہ نہیں مر سکا، تو اب اس مارنے والے کے ثواب میں بھی کمزوری یعنی کمی ہوگی، اور زور سے مارنا چاہیے کیونکہ یہ بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے مکمل طاقت لگا کر پھر اس کو مارا جائے تاکہ پہلے ہی ضرب میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقہ فخرج بصدقته فوضع في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقہ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانیہ فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانیہ فقال اللهم لك الحمد على زانیہ لا أتصدقن بصدقہ فخرج بصدقته
فوضعها في يد غنج فأصبحوا يتحدثون تصدق على غنج فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له اما صدقتك على سارق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے فرمایا میں ضرور صدقہ کروں گا، پس وہ صدقہ لے کر نکلا، ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پس صبح کے وقت لوگ باتیں کرتے تھے، آج رات کو ایک چور پر صدقہ کیا گیا۔ تو صدقہ کرنے والے نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ پس وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو وہ اس نے ایک بدکار عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پس صبح کے وقت لوگ باتیں کرتے تھے کہ آج رات ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا ہے۔ تو صدقہ کرنے والے نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، بدکار عورت پر میں پھر صدقہ ہو گیا تو میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ پس وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پس صبح کے وقت لوگ باتیں کرتے تھے کہ آج رات ایک مالدار آدمی پر صدقہ کیا گیا۔ تو اس نے پھر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، ایک چور پر، ایک بدکار عورت پر، ایک مالدار آدمی پر۔ پس رات کو اسے خواب آیا اور اسے بتلایا گیا کہ تیرا صدقہ جو چور پر ہوا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ رواہ البخاری بلفظه ومسلم بمعناه۔ کہ تیرا صدقہ شاید اس کی وجہ سے وہ چوری سے باز آ جائے، اور بدکار عورت شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے، اور مالدار آدمی شاید وہ عبرت حاصل کر لے اور وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ بخاری میں یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور مسلم میں اس کے ہم معنی روایت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ خدا کی خوشنودی کی خاطر صدقہ اور خیرات کرنا ہر حال میں باعث ثواب ہے۔ اس سے نیت کے بقدر فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ دوسری بات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ صدقہ دینے والے کی نیت اگر صحیح ہو تو اس کا صدقہ اگر غیر مستحق کو بھی پہنچ جائے تو وہ صدقہ عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے، اور اگر صدقہ غیر مستحق تک پہنچ جائے باوجود کوشش کے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں زیادہ رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر صدقہ ظاہر کے اعتبار سے اپنے محل پر خرچ نہ کیا ہو تو اس کو دوبارہ ادا کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اس آدمی نے دوبارہ ادا کیا، بلکہ 3 بار اس نے ادا کیا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ آدمی کی نیک نیتی کا بدلہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اس صدقہ کرنے والے نے خالص اللہ کے لیے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے رات کو چھپ کر دیا تو اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اور بے محل خرچ ہو جانے کے باوجود اللہ کے دربار میں وہ قبول ہوا، اور اللہ پاک نے پھر اس کی حقیقت بھی بتا دی کہ یہ اس طرح سے کیوں ہوا، تو اس میں بھی اللہ کی مشیت تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت نے جن کاموں سے منع کیا اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔